بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى قال قال لابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرى وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها. متفق علیہ. میرے معزز سامعین و ناظرین کرام، آج کی اس حدیث پاک میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ کو ایک جنتی عورت کا پتہ بتایا. حضرت عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، اے عطاء بن ابی رباح تمہیں میں ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ تو عطاء بن رباح کہتے ہیں میں نے فقلت بلا، میں نے کہا جی ہاں مجھے دکھائیں جنتی عورت. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا هذه المرأة السوداء، یہ سیاہ فام عورت، کالے رنگ کی عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے اور آ کر کہنے لگی انی اسرع، کیا پیارے نبی جی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور مرگی کے دورے کی وجہ سے جب میں بے ہوش ہوتی ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، میرا جسم جو ہے وہ بدن بغیر کپڑے کے رہ جاتا ہے. تو فضل اللہ تعالیٰ لی، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں کہ میری یہ بیماری ختم ہو جائے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورت ان شئت صبرت ولک الجنہ، تمہیں دو آپشن ہیں میری طرف سے، اگر تو چاہتی ہے صبر کرتی ہے اسی بیماری کے ساتھ ہی تو تیرے لیے جنت ہوگی، میں تمہیں اللہ سے جنت لے کر دوں گا تم نے اگر بیماری پر صبر کیا تو. اور اگر تو چاہتی ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں اللہ تمہیں صحت عطا فرما دے پھر بھی تمہاری مرضی ہے. وہ عورت بھی ایسی اللہ والی تھی، اس نے کہا خیر ہے میں دنیا کی مصیبت تکلیف برداشت کر لوں گی لیکن مجھے آخرت میں جنت مل جائے تو مجھے یہ بہتر یہ پسند ہے. اس نے کہا اللہ کے نبی اصبر، میں صبر کروں گی. تو حضور صلی اللہ پھر وہ کہنے لگی عورت کہ اللہ کے نبی ایسا ہوتا ہے جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا بدن بھی کھل جاتا ہے، کپڑے ہٹ جاتے ہیں. اس وقت آپ کو پتہ ہے دو چادریں ہوتی تھیں، ایک اوپر چادر ڈالتے تھے اور ایک نیچے چادر باندھتے تھے. شلوار قمیص بہت کم ہوتی تھی لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار قمیص کو پسند فرمایا ہے، اس لیے کہ اس میں پردہ زیادہ ہوتا ہے، سطر زیادہ ہوتا ہے بنسبت دھوتی کے. تو عورت کہنے لگی اللہ کے نبی بے لاشعوری کے عالم میں مجھے پتہ نہیں ہوتا، بے ہوشی کا عالم ہوتا ہے تو میرا بدن منکشف ہو جاتا ہے، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ بے پردہ نہ ہوا کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پھر دعا کی. اب اس حدیث پاک سے دیکھیں ہمیں کیا سبق ملتے ہیں. ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو اس پر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے بدلے جنت عطا فرمائے. اور ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جس طرح بیماری کے لیے دوائی ڈاکٹر سے لی جاتی ہے اسی طرح بیماری کے لیے اللہ والوں سے دعا بھی کروائی جا سکتی ہے. اور تیسرا سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ دیکھیں وہ عورت بے ہوشی کے عالم میں اگر انسان کا بدن ننگا ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے بے ہوش ہو گئے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی دیکھیں اس عورت میں کتنی شرم و حیا تھی کہ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کریں کہ بے ہوشی کے عالم میں بھی میرا بدن جو ہے وہ بغیر کپڑے کے نہ ہو. کتنی زیادہ شرم و حیا والی تھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو بھی، مسلمانوں کی عورتوں کو بھی ایسی با پردہ اور با حیا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.